السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان سلیم۔ ناظرین، ہم بہت خوش نصیب ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسے پیکیجز عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ اللہ پاک کی کتنی عنایت ہے ہم پہ، اللہ پاک کا کتنا پیار ہے ہمارے ساتھ، تو یقین جانیں کہ ہم اپنی ساری زندگی ہی اللہ کا ذکر کرنے میں گزار دیں۔ اب میں جو بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں نا، اس کو سمجھیے گا۔ یقیناً شاید میں اتنا ایموشنل ہو جاؤں کہ میں پوری بات بھی نہ کر پاؤں، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک ایسی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس پہ عمل کر جائیں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کرنے کا مقصد ہی پورا ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ میرے جذبات اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا۔ یقین جانیں میں یہ بات اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، میری زبان سے یا میرے ویوز کے لیے یا میرے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں۔ دماغ دل کی ایک کولیبوریشن ہے آپ کے ساتھ بات کرنے میں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، سرکاری دو عالم حضور جان کائنات آقا دو جہاں کا امتی بنایا۔ سب سے بڑی بات، اللہ رب العزت نے ہمیں امتی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ اب ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی اس اتنی بڑی عنایت کو بھی اسی طریقے سے ہم دھتکار دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں رمضان المبارک کی۔ یہ ماہ مقدس، یہ ماہ صیام، یہ خوبصورت مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں عطا فرمایا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے روزوں کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادات کی، ہمارے ذکر و اذکار کی، بالکل ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ کی قسم با خدا واللہ، اللہ کو ہمارے کسی بھی ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہمیں ہے، ضرورت ہمیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العزت کی خاطر خود کو بھوکا رکھیں گے۔ ہم اپنی اللہ کی رضا کی خاطر، ہم اپنے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی جنت کے لیے، جنت کے اپنے راستوں کو آسان بنانے کے لیے، آقا جان کائنات کی شفاعت کے مستحق ٹھہرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ان راستوں پہ چلائیں گے اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یقین جانیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے اندر بے شمار نوجوان روزہ نہیں رکھتے۔ حدیث مبارک تو ایسی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اب ہمیں تو جو حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ جب کسی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ اب حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں، معاشرہ کچھ اس سمت پہ چل پڑا ہے کہ ہاتھ سے روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کافی زیادہ امپاسبلٹیز آ گئی ہیں اس کے اندر، لیکن ہم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں نا۔ میں اسی نیت کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں اور اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ جو نوجوان روزہ نہیں رکھتے، کھاتے پیتے ہر جگہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں ہر جگہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، آپ نے کیا سمجھا ہے اسلام کو؟ آپ نے کیا سمجھا ہے رمضان کو؟ آپ نے کیا سمجھا ہے دین کو؟ آپ نے کیا سمجھا ہے احکامات الہی کو؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، مطلب کہ یہ نص ہے، یہ حکم ہے، اس کے آگے فل سٹاپ ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ پھر ہم اس قدر اپنی بدبختی کو، بد نصیبی کو اور اپنے اوپر ضلالت اور اپنے اوپر قباحت کو اتنا مسلط کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، اسلام کی پہچان کیا ہے، ایک مسلمان نوجوان کی پہچان کیا ہے۔ بھائی آپ نے مرنا ہے کل، آپ کوئی پتہ نہیں ہے کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائیں، آپ کوئی پتہ نہیں ہے کسی ایسے وبال کے آ کے اندر آپ اس دنیا سے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو وقت ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں بھائی، آپ کے پاس جو وقت ہے اس کو کیسے گزار رہے ہیں آپ ذرا سوچیں۔ اگر آپ سوچ گئے نا تو آپ کو یہ خیال آ گیا نا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، تو آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میں برا کر رہا ہوں، آپ کے ضمیر کی آواز آپ کو نہ آئی کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو یقین جانیں اب بہت بڑی بد نصیبی اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی۔ یقین جانیں اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اگر اللہ راضی ہوتا تو آپ کو یہ شعور آ جاتا، ضمیر سے آواز آ جاتی جو آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ میں دوسری بات کروں گا، آج کل افطاریاں ہوتے ہم دیکھتے ہیں، روڈز کے اوپر لوگ افطاریاں کرواتے ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگ افطاریاں کرواتے ہیں۔ ہم اجتماعی افطاریوں کے اندر، سحریوں کے اندر بے شمار جگہوں پہ ہمارا چونکہ میڈیا کا ایک نظام ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، کورنگ بھی کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل میں اس چیز سے کبھی بھی انحراف نہیں کروں گا، لیکن میری ایک گزارش سن کے جائیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، عزت نفس کے مجروح ہونے کے ڈر سے وہ کسی سے مانگتی نہیں ہیں، کسی کے پاس جاتی نہیں ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ان کا
کون ان کا پرسان حال ہوگا، ان کی داد رسی کون کرے گا؟ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اسے اس قدر چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے، وہ ان 7 لوگوں میں سے ہوگا، ان 7 لوگوں میں سے ہوگا جو اللہ رب العزت کے سائے تلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا جو سایہ ہے، سایہ خداوندی ان کے اوپر ہوگا، اور اس روز جب کوئی سایہ کسی کو میسر نہیں ہوگا۔ خداوند کریم کی یہ بڑی خاص نعمت ہے۔ میں یہ حدیث اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو دکھلاوے کی خاطر، جو شو آف کی خاطر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور پھر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا رمضان میں ہم نے یہ سب کر دیا۔ میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی اپنی اس جولی کو پھیلائیں، اپنی اس دولت کے دامن کو پھیلائیں، اور ان کی آواز بھی بنیں، ان کا سہارا بھی بنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے حوالے سے باتیں بہت ساری کرنے کے لیے ہیں، لیکن میں یہاں پہ اسپیسیفک وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ ریز کر دیتا ہوں کہ اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا۔ پچھلے دنوں دعوت اسلامی یقیناً آپ جانتے ہوں گے ایک بڑی تنظیم ہے، وہ اس حوالے سے کافی زیادہ ایکٹیو بھی ہے، لوگوں کی خدمات، دین اسلام کی خدمات، پھر نادار طبقہ، غریب طبقہ، اس کی خدمات کے لیے وہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ ان کے نگران شورا ہیں حاجی عمران اتاری صاحب، ان کے ساتھ پچھلے دنوں ہماری ملاقات ہوئی، ایک میڈیا ٹاک ہوئی۔ اس کے اندر انہوں نے بڑا خوبصورت واقعہ سنایا، وہ واقعہ سن کے جائیے گا، یقین جانے وہ واقعہ میرے تو دل کو ایک مرتبہ سرور مل گیا، میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی تھا، اس کو مسلسل 3 دن خواب آیا، اور خواب کے اندر ایک آدمی کسی آدمی کی طرف اشارہ تھا کہ فلاں آدمی کو عمرہ کرواؤ، فلاں آدمی کو عمرہ کروانے کا اشارہ اس کو آ رہا تھا، اور بار بار وہ خواب آ رہا تھا، اور کنزیکٹیولی 3 دن وہ خواب اس کو آیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ خواب میں تیسرے دن وہ جب دوستوں کی مشاورت سے اس بندے کی تلاش میں نکلا تو وہ بندہ مل گیا، وہ بندہ اس کو ملا، اسی جگہ پہ ملا، لیکن اس بندے کو جب اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ حیران رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بندہ بظاہر دنیا دار لگتا تھا، نہ اس کو حلیہ تھا، نہ اس کا کوئی ایسا گیٹ اپ تھا کہ اسے لگے کہ یار یہ بندہ بھی عمرے کے قابل ہے، لیکن اس کو اشارہ تھا۔ اب وہ مالدار بھی تھا، اس نے اس کو عمرہ کروا دیا، عمرے کے لیے لے گیا۔ اب وہاں پہ جو نقطہ ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کر گیا، عمرے کے لیے لے گیا۔ جب وہ عمرے کے دوران وہ حرم شریف سے باہر نکلنے لگا تو اس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ بھائی جان صرف مجھے 2 نوافل پڑھنے کی اجازت دیں، میں 2 نوافل پڑھوں، ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی واپس آؤں نہ ہوں، تیری مہربانی کہ تم نے آنے دیا، تم لے آیا مجھے، بس مجھے 2 نوافل پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اب وہ 2 نوافل تھے یا پھر اس کی زندگی کا ایک کون سا لمحہ تھا، پھر آگے دیکھیں ایمان تازہ کیسے نہ ہو جب ہم یہ سنیں۔ وہ گیا نوافل پڑھنے کے لیے، آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، وہ واپس نہ آیا۔ وہ دوسرا آدمی اس کے انتظار کے بعد واپس گیا، واپس مسجد کے اندر اس کو دیکھا تو وہ سجدے میں ہے، حالت سجدے میں ہے۔ اس نے ویٹ کیا، 10 منٹ 15-20 منٹ انتظار کیا، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ جب اس کے پاس گیا، اس کو ہلایا تو وہ بیچارہ دھڑم کر کے زمین پہ گر گیا، یعنی وہ اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ اب یہاں پہ جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ وہ آدمی حیران بھی ہوا، اور اس نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے کہا کہ شاید میرے لیے اس آدمی کو یہاں لانا ایک وسیلہ بنایا گیا مجھے، تو اس کے اندر حکمت یہ تھی، وہ حکمت سمجھا۔ پھر اس کی وہ بیوہ سے جا کے اس نے دریافت کیا، اس نے سورسز لگائے، اس نے پوچھا کہ اس آدمی کا کوئی ایسا عمل، بظاہر تو لگ نہیں رہا تھا نا، اس آدمی کا کوئی ایسا عمل جو تجھے پتا ہو اور کسی کو پتا نہ ہو۔ اس کی بیوہ پتہ ہے کیا کہنے لگی؟ وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور بے دھڑک دیتے ہیں، وہ لوگ بھی سنیں۔ اس کی بیوہ نے کہا کہ اس کی ایک عادت جو مجھے پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ، وہ عادت یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے گھر کے ساتھ ایک بیوہ ہے، کافی عرصے سے وہ عورت بیوہ ہے، اس کے گھر کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ آدمی دن کو مزدوری کر کے رات کو جو کچھ لاتا تھا راشن گھر میں، جو کچھ تھوڑے پیسے ہوتے تھے وہ رات کو راشن گھر میں لاتا تھا، اس کے 2 تھیلے بناتا تھا، 2 شاپر، 2 بیگز بناتا تھا، اور ایک بیگ اس کے گھرانے میں، اس کے گھر کے گیٹ پہ جا کے رکھاتا تھا، اور ایک اپنے گھر لے آتا تھا، اور وہ عورت دوائیں دیتی تھی۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جو ایگزیکٹ جو فگر جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، وہ اس کی بیوہ بتاتی ہے کہ میں اپنے کانوں سے اس کی آواز سنتی تھی، اس کی دعائیں سنتی تھی، وہ اونچی آواز سے کہتی تھی اللہ تجھے تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے، تیرا خاتمہ خیر پہ کرے۔ تو اس سے بڑا ایمان کا اور خیر کا خاتمہ ہو نہیں سکتا میرے خیال میں ایک مسلمان کے لیے۔ بینگ اے مسلم میں نے اپنی ایک ذمہ داری ادا کی ہے، خدا کا واسطہ ہے یار، اپنے آپ کو بدلیں، نوجوانوں روزے رکھیں، یہ آپ کو وقت نہیں ملے گا،
یہ ٹائم جب گزر جائے گا تو آپ بڑا پچھتائیں گے، بڑا پچھتائیں گے۔ یہ عبادات، یہ ریاضات، یہ ذکر و اذکار، یہ نمازیں صرف جوانی کی ہوتی ہیں، اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادات بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ اب اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، اپنی زندگی کے معاملات سے، پریشانیوں سے اب کیسے نکلیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں میری کہی ہوئی ساری باتیں یقین جانے دل سے کی ہوئی ہیں، اللہ پاک ہم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔